آزاد. میرا نام محمد عابد اتاری ہے. میں میاں والی پنجاب سے آیا ہوں. میرا نام محمد کاشف رضا تاری ہے. میرا نام محمد اویس باب المدینہ کراچی سے میرا تعلق ہے. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ جی یہ گلشن اقبال بلاک 13D2 سے. میں پنجاب بہاول نگر سے آیا ہوں. حیدرآباد سے آیا ہوں. ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے. عبدالرافع نام ہے. ماشاء اللہ الحمدللہ. اس صبح فجر کے بعد نگران شورا نے بیان فرمایا وقت کی قدر کے حوالے سے، تو الحمدللہ بڑی بہترین تربیت فرمائی. میرا خود بھی ذہن بن گیا کہ انشاءاللہ عز و جل ہر سال میں یہاں پہ آ کر اعتکاف بھی کروں. آج نگرانی شورا نے بہت ہی پیاری بات بتائی ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے. انہوں نے بتایا کہ بہت سارے اسلامی بھائی ہوٹلس وغیرہ پہ بیٹھ کر اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، ادھر ادھر کی دنیاوی باتیں کرتے ہیں جس میں نہ کوئی ہمارا فائدہ ہے نہ کوئی ہمیں ثواب ملنا ہے. تو ہمیں چاہیے اس وقت کا فائدہ اٹھائیں، نمازوں کی پابندی کریں اور ذکر و اذکار کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، جس سے ہمارے اعمال میں اضافہ ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. آج فجر کی نماز کے بعد نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری نے جو وقت کے بارے میں بیان فرمایا تھا بہت ہی اچھا بیان فرمایا تھا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں اور جو ہے اپنا وقت فضول کاموں میں نہیں گزاریں، اپنا وقت اچھے کاموں میں گزاریں، نیکیوں میں گزاریں، تاکہ ہم جو ہے اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں. آج جو شیر اتار نے ہمیں لیکچر دیا وہ ہمارا یعنی کہ ٹائم ٹیبل، جو ہمارا ٹائم ہے یعنی ٹائم کو جو پابند ہوگا نا آخر وہی کامیاب ہوگا. جو ٹائم ایک ایسی چیز ہے جو ہاتھوں سے نکل جانے ایک بار گزر جائے وہ واپس نہیں آتی. واقعی جو ٹائم کا پابند ہوتا ہے وہی آخر کامیاب ہوتا ہے، اور جو ٹائم کو برباد کرتا ہے اور ٹائم اسے برباد کر دیتا ہے. یہاں کا جو یہ اعتکاف والا ماحول ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی رات میں کوئی دن ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ ایک علمی محفل ہوتی ہے اور سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ کچھ نہ کچھ ڈیلی بیسس پہ ایکنالجمنٹ بھی ہوتی ہے، گیننگ آف نالج بھی ہوتی ہے، اور اپنے اندر ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے کہ نہیں یار آج ہم نے کوئی اچھا عمل کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. مدنی مذاکرے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ امیر علیہ سنت کی زبان سے نکلے ہوئے وہ الفاظ، امیر علیہ سنت کے جو ایک تجربات ہیں زندگی کے، وہ ایسی ہوتی ہیں کہ گویا امیر علیہ سنت میرے ہی بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ میرے ہی مسئلے کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، یہ گویا میری ہی اصلاح فرما رہے ہیں. اور یقین جانیے اگلے ہی دن زندگی میں وہ ایسا مسئلہ اگر درپیش آتا ہے تو اس میں بھی ہماری اپنا رہنمائی ہوتی ہے میرے سنت کی ان کام اپنا جسے کہتے ہیں ان باتوں سے، ان ارشادات سے. الحمدللہ عز و جل. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر کراچی اتنا بڑا شہر ہے، گھومنے کی اتنی ساری جگہ ہے، لیکن یہاں پر آنے کے بعد باہر جانے کا کوئی دل ہی نہیں کر رہا، حالانکہ اتنی ساری گھومنے کی جگہ ہے. اور باپا کہتے ہیں نا دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھو، دربار شاہی کا نظارہ کچھ نہیں. میں کہتا ہوں اگر کراچی آنا دیکھنا ہے تو فیضان مدینہ کا منظر دیکھو، وہاں کا نظارہ کراچی، باقی کراچی کا جو نظارہ وہ کچھ نہیں. سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہمارے پیر و مرشد کی زیارت ہر روز ہوتی ہے، صبح الگ، شام میں الگ، رات میں پھر الگ، اور پھر آگے خصوصی میں بھی جاتے ہیں وہاں پر بھی الگ. پھر وہاں پر تو ماحول ہی الگ ہوتا ہے، مدینے کی یاد میں سارے رو رہے ہوتے ہیں، رونا نہیں بھی آتا پھر بھی دوسرے کو دیکھ کے رونا آ جاتا. تو بس یہاں پر جانے کا بھی دل نہیں کر رہا. بس بابا کے مدینے میں جا کر دیکھتا ہوں، پھر وہ اپنے لائف اسٹائل کے بارے میں بتاتے ہیں نا کہ پہلے، پھر ابھی چونکہ آج کے مدینے مذاکرے میں انہوں نے اپنے ماضی کے بارے میں بتایا، پھر اس کے بعد بابا کی اسمائل آئے ہے دل کو بھاگ گیا، سچ میں دل گارڈن ہو گیا. بابا کی یاد میں محبوب کی زیارت ہوتی ہے اور ایسی نصیحتیں کرتے ہیں کبھی زندگی میں ہم نے نہیں سنی. ایسے پیار محبت سے بتاتے ہیں مسئلے. کیا بات ہے. مدینہ قاری صاحب آتے ہیں، مدنی قاعدہ پڑھاتے ہیں تجویز کے ساتھ، نماز کا ایسا پیارا انداز کرتے ہیں کہ مدینہ ہو جاتا ہے. نماز درست ہو گئی. ہمارے حلقے میں سکھایا جاتا ہے، آج ہمارا پریکٹیکل کرایا، ایسے پاؤں موڑنے، ایسے سجدہ کرنا ہے، ایسے یہ رکھنا ہے. اتنی اچھی تربیت میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے آج تک. میں اپنے بہن بھائیوں کو کہوں گا، بچوں کو کہوں گا کہ آپ دعوت اسلامی کو کبھی کسی صورت میں نہ چھوڑیں، اور اگر ماں باپ نے عزت بچوں سے کروانی ہے تو دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک ہو جاؤ.